اللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ہم نے وعلیکم بنی السلام۔ اسرائیل کا ہم نے بنی اسرائیل کا ٹاپک کور کر لیا، جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا آیا نمبر 40 سے لے کے 123 تک۔ 40 سے 123 تک، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریکیپ کریں تاکہ ہم آج کی آیت انڈرسٹینڈ کر سکیں، تو وہ کچھ یوں ہیں کہ جب پہلے پیسج میں بات ہوئی بنی اسرائیل کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی عہد کا ذکر کیا کہ اپنے وعدے کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے کووننٹ کو پورا کرو۔ اوکے، آپ نے یہ کچھ ورڈز یاد رکھنے ہیں آج کی کلاس کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نعمتوں کا یاد کرایا کہ دیکھو فرعون کو تمہارے سامنے مارا۔ امیجن اگر فرعون ان کے سامنے نہ مرتا اور ان کو پھر سارا ٹائم یہی خطرہ رہتا کہ کس وقت فرعون اور اس کی فوج ہمارے پاس آئیں گے، دوبارہ حملہ کریں گے، ہمیں واپس مصر لے جائیں گے یا ہمیں یہاں پہ مار دیں گے۔ تو بہت بڑی نعمت اللہ کی یہ تھی کہ ان کا دشمن ان کی آنکھوں کے سامنے مر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کا وعدہ یاد کراتے ہیں کہ دیکھو تم سے یہ وعدے کیے تھے، اس وعدے کو پورا کرو، اس وعدے کو مت توڑو۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیت آتی ہے ثم قست قلوبکم، تمہارے دل بڑے سخت ہو گئے، رائٹ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نئے وعدے کی بات یاد کرائی کہ یہ نیا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے والدین کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کو گھروں سے نہ نکالو، آل دیٹ پرومسز۔ اور پھر انہوں نے کاف کی ایک پوجا شروع کر دی، اس کو انہوں نے الہ بنا لیا۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس وہ ٹاپک اینڈ ہوتا ہے ڈیتھ سے۔ ڈیتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ تم چاہتے ہو کہ تم لمبا زندہ رہو، 100 سال بھی کم ہے، الف سنہ تم زندہ رہنا چاہتے، یعنی 1000 سال تم چاہتے ہو ہماری زندگی ہو۔ تو اب دیکھیں بات کا آغاز موت سے ہوا، بات کا اختتام موت سے ہوا۔ اس کے بعد اولڈ کووننٹ اور نیو کووننٹ کی بات کی گئی، دس از اے پارٹ آف کووننٹ۔ اور پھر اس کے بعد سینٹر پارٹ آیا سٹونز کا، پتھر کے گرنے کا، اور اس میں ہم نے اس کا ایک مطلب لیا تھا سجدہ کرنے کا۔ مڈل پارٹ ابھی ہم سکپ کرتے ہیں، یعنی ان پورے پارٹس کا ایک فرسٹ پارٹ بنایا، ایک میں نے لاسٹ بنایا اور ایک مڈل ہے۔ مڈل کی ابھی ہم بات نہیں کرتے، پھر ہم بات کرتے ہیں مڈل تک۔ آئی وانٹ کہ آپ تب تک خود پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیات تھی ہمارے پاس تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ 1000 سال جئیں، الف سنہ۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے وہ ڈاؤٹ کرتے ہیں ریولیشن پہ، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اللہ کی پاور کی بات کی، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد ہم نے بات کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈس رسپیکٹ کیسے کرتے ہیں، جس میں ہمیں آیت تھی ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیتیں آتی ہیں جس میں یہود اور عیسائی کہتے ہیں جنت بس ہماری ہے۔ اوکے، یہ 4 ٹاپکس ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 112 آتی ہے، جس میں ہمارے پاس کیا ٹاپک تھا؟ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس نے اپنا چہرہ دے دیا اللہ کو۔ آپ سب کو اس کے ترجمہ آتا ہوگا، اس کے سب کی تفسیر آپ کو الحمدللہ پتہ ہے۔ یہاں پہ بھی سینٹر میں کیا آیا؟ سجدہ۔ پھر اس کے بعد آئی آیت نمبر 113، جس میں جیوز کہتے ہیں کرسچنز جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے پاس کوئی ریلیجن نہیں ہے، ان کے ریلیجن کی کوئی بیسز نہیں ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے وہ مسجدوں کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے اللہ کی وحدانیت کی بات، جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی وہ خاصیت پڑھی بدیع السماوات والارض، یا وہ والی آیتیں کی۔ اور لاسٹ میں ہمارے پاس ان کی ڈاؤٹ، ان کا سٹبرنس، ان کا نہ ماننا پھر آیا۔ ان آیتوں کا سٹارٹ ہوا ڈاؤٹ سے، ان آیتوں کا اختتام ہوا ڈاؤٹ سے۔ ان آیتوں میں اللہ کی قدرت کی بات کی، اینڈنگ بھی اللہ کی وحدانیت پر ہوئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں، وہ مسجدوں کو ڈسرسپیکٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنت ہماری ہے، اور پھر بعد میں ایک دوسرے سے جھگڑ کر کہتے ہیں جنت
کسی کی بھی نہیں. مطلب وہ یہود سے کہتے ہیں تمہارا دین کچھ نہیں, اور یہود عیسائیوں سے کہتے ہیں تمہارا دین کچھ نہیں, اور درمیان میں آ گیا سجدہ. آپ کو یاد ہے ہم نے بنی اسرائیل سے پہلے ایک سٹوری پڑھی تھی, سٹوری آف کریشن. اس میں سینٹرل بات کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا, سجدہ. That was the central thing. جیوز کیا چھوڑ گئے تھے اپنی نمازوں میں کرنا؟ سجدہ. رائٹ, نہیں تھے. اوکے, بالکل سجدہ نہیں کرتے تھے. Now we come to the middle part. middle part میں ہمارے پاس کیا بات تھی؟ آپ ان آیتوں سے اوپر اور ان آیتوں سے نیچے آئے تو کون سی بات آپ کو لگتی ہے ہوگی؟ بہت سینٹرل ٹاپک تھا جس کو ہم نے بڑا ایکسٹینسولی کور کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں ان کی اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اچھا چلے میں اور آسان کر دیتی ہوں آپ کے لیے. آیا نمبر 96 کے بعد کا ٹاپک آئے گا. سارے انہوں نے اپنی کتاب کو پیچھے پھینک دیا تھا, پھر جادو نظر اور وہ چیزیں, پھر 1 اور 2 تک وہ ساری چیزیں پڑھی تھی. یس, فرشتوں سے دشمنی کرنے لگ گئے تھے اور شیاطین سے دوستیاں کرنے لگ گئے تھے. میں سارا Right؟ یہ ابھی ریویژن چل رہی ہے نا, میں نے ابھی جوائن کی ہے. جی 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 بالکل ریویژن چل رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری میں کون سے 2 کریکٹرز ہمیں ملتے ہیں؟ فرشتے اور شیطان. فرشتے اور شیطان کا آغاز اس کہانی سے ہوا تھا. جیوز نے انہی کو, اینجلز کو ڈس ریگارڈ کیا, ان کو ڈس رسپیکٹ کیا, رسولوں کو ڈس رسپیکٹ کیا, مسجدوں کو ڈس رسپیکٹ کیا, اور اپنی دوستیاں شیاطین کے ساتھ کر لی اور جادوگروں کے ساتھ کر لی اور جادو کرنے لگ گئے. رائٹ؟ اور انہوں نے کیا چھوڑ دیا؟ دین کو چھوڑ دیا. انہوں نے دین میں کیا چھوڑ دیا؟ سجدے کو چھوڑ دیا. یہ ہمارا سینٹرل ٹاپک تھا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی, ہم اپنی پچھلی آیت کے بارے میں کلیئر ہو گئے ہیں. جی جی اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں, آپ کو تو کچھ نظر آ گیا ہے, چلے کوئی بات نہیں. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے, ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی جو قرآن کی سٹڈیز ہے, پہلا پارا اس کا سٹارٹ کیا آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام باپ ہیں. اس کے بعد بنی اسرائیل کی بات ہوئی. بنی اسرائیل کون ہے؟ اولاد ہے, رائٹ؟ اور آج ہم کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں, اور پھر اولاد کی بات ہوگی. اور ان کی اولاد کون ہے؟ اسحاق علیہ ہم السلام سے جو آگے ہے. ہم ہیں ان کی اولاد. اوہ اچھا, سوری. We are the children of ابراہیم علیہ السلام. ہم ان کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم کی سٹوری پوری کلیئرلی بتائی اور بتایا کہ آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا, لیکن وہ چلے گئے اس درخت کے پاس. ایسے ہی ہوا. یس تو کیا ہوگا کہ دنیا میں انسان آئیں گے اور ان سے مسٹیک ہوگی, اور مسٹیک کے بعد کیا کریں گے؟ ریپینٹ کریں گے, واپس جائیں گے, اور جب ریپینٹنس کریں گے تو وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو مسٹیک ہو گئی اور ریپینٹنس ہو گئی. بنی اسرائیل نے مسٹیک کی, کیا انہوں نے ریپینٹ کیا, معافی مانگی, توبہ کی؟ نو نہیں کی. نو ریپینٹنس. اوکے, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. انہوں نے جو کیا وہ پرفیکشن کے لیول پہ کیا, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا. تو جب ہم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں تو ہمیں طریقہ کس کا فالو کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اوکے, تو دس از دا پیٹرن. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بات بتائی, بنی اسرائیل کی بات بتائی. حضرت آدم وہ تھے جن سے مسٹیک کے بعد انہوں نے ریپینٹ کیا. بنی اسرائیل وہ تھے جو غلطیوں پر غلطیاں کرتے گئے اور شیطان والا معاملہ کیا کہ تکبر کیا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے. آج کا لیسن ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. آج کی آیت نمبر ہے 124. تو ہم اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. یہ میں نے آیت پڑھ دی ہے. اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ہم تھوڑا دیکھتے ہیں کہ تورات میں حضرت ابراہیم کا کیسے ذکر ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ تورات کی بک ہے جینیسس چیپٹر 12 verse 1-3. The Lord said to Abram, go forth from your land. حضرت ابراہیم کا جو جگہ تھی جہاں وہ رہتے تھے اس کا نام ہے اور، اس کو ہم اردو میں ایسے لکھتے ہیں. وہاں سے چلے جاؤ اپنے ریلیٹیوز اور فرام یور فادرز ہاؤس ٹو اے لینڈ دیٹ آئی ول شو یو. وہاں سے کہاں چلے جاؤ؟ اس زمین پہ جو میں تمہیں دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سی زمین دکھائی؟ فلسطین، کنعان. اوکے. I will make of you a great nation. اور میں تم سے ایک بہت بڑی ملت بناؤں گا، ایک نیشن بناؤں گا. And I will bless you. I will make your name great. اور تمہارے نام کو میں عظیم کر دوں گا. So that you will be a blessing. I will bless those who will bless you and curse those who will curse you. آپ ہر روز نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم. اسی طرح اللہم بارک علی محمد کما بارکت ابراہیم. رائٹ، یہ ہم درود میں پڑھتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant وعدہ عہد جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا between me and you will greatly increase your numbers. یعنی میں تمہاری اولاد کو بہت زیادہ بڑھا دوں گا. ابراہم fell face down. انہوں نے سجدہ کیا. کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. انہوں نے سجدہ کیا. یہود نے سجدے سے انکار کیا، شیطان نے سجدے سے انکار کیا، لیکن بنی اسرائیل جو وہ خود کو کہتے تھے، ان کے والد، ان کے فادر واز ابراہیم. اور حضرت ابراہیم نے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تو وہ سجدے میں گر گئے. And God said to him, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of my nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham. For I have made you father of many nations. I will make you very fruitful. I will make nations of you and kings will come from you. Nations of you and kings will come from you. تمہاری اولاد میں بہت سارے بادشاہ ہوں گے. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, and to be your God and the God of your descendants after you. یعنی میں تمہارا بھی رب ہوں اور تمہارے بعد تمہاری آنے والے نسلوں کا بھی رب میں ہوں، اللہ تعالیٰ. The whole land of Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give you as everlasting possessions to you and to your descendants after you, and I will be their God. یعنی کون سی سرزمین کی بات ہو رہی ہے؟ کنعان تمہیں مل جائے گا اور تم وہاں پر رہو گے اور تمہاری اولاد وہاں پر رہے گی. Then God said to Abraham, as for you, you must keep my covenant. میرے وعدے کو پورا کرنا. You and your descendants after you from your generations to come. وعدہ پورا کرنا. زمین اس کو ملے گی جو وعدے کو پورا کرے گا. یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے تورات میں حضرت ابراہیم کو کہی تھی. جو ورڈ ہے نا ہمارے پاس ابراہیم، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یعنی ہیبرو کا ورڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ورڈ کو نہیں جانتے تھے. اسی طرح اسماعیل جو ہے وہ بھی عبرانی زبان کا ورڈ ہے. اوکے. اب ہمارے پاس آیت آتی ہے وَإِذْ. یہ ورڈ ہم نے پہلے کیا ہے، ماضی کی لفظ ماضی کی بات کے لیے وائز استعمال ہوتا ہے. اب دوبارہ اللہ تعالیٰ. جی مس سائرہ، مجھے بس ایک کنفیوژن کلیئر کر دیں. یہ جو آپ نے کہا ہے جو ابراہیم کی اولاد کے بارے میں آگے سے بات ہوگی وہ ہمارے بارے میں بات ہوگی، میں اس کو لے کے کنفیوز ہوں کہ
उनके दो बेटे, एक हजरत इसहाक और एक हजरत इस्माइल। हजरत इसहाक से जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वो ज्यूइश आना शुरू हो जाते हैं। तो हजरत इस्माइल से तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर उसमें हमारी बात किस तरह होगी? एक तरफ ज्यूइश हैं और एक दफा एक तरफ। आप अभी के लिए कंफ्यूज रहे, इंशाल्लाह आज की आयतें सब क्लियर कर देंगी। अच्छा चलें, ठीक है, मैं ठीक है। ठीक है। वो एक माजी की बात है, अब अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो इज़्बितला, जब हमने टेस्ट किया। इब्तला जो वर्ड है ना, उसमें हमारे पास दो मीनिंग आते हैं। एक होता है किसी को आजमाना, ओके, यहाँ में, हाँ मैंने लिखा हुआ है, टू टेस्ट समवन और टू ब्लेस समवन। हमारी हर मुश्किल हमें संवारने के लिए आती है, इसलिए इब्तला के दो मतलब होते हैं, एक तो आजमाइश और दूसरा ब्लेसिंग, नेमत। हम यहाँ तक क्लियर है? हर डिफिकल्ट टेस्ट हमारे लिए ब्लेसिंग होता है, हर मुश्किल, हर ट्रायल इज अ ब्लेसिंग फॉर अस, राइट? जिस तरह एक शख्स पे मुश्किल आती है और वो सदका करता है और उसकी मुश्किल टल जाती है और दूसरे को पैसे मिल जाते हैं, उसके लिए आसानी हो जाती है। तो एक मुश्किल जो मुझ पे आई, वो या तो वो मेरी जिंदगी में आसानी कर रही है, या फिर जो मेरे साथ लोगों की जिंदगी है उनके लिए आसानी कर रही है। वो मुझे कुछ सिखा के जा रही है और जो मेरे साथ लोग हैं उनके लिए आसानी कर रही है। अब अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि याद करो जब इब्तला, हमने आजमाइश की इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज टेस्टेड, बार बार उनके टेस्ट हुए। पता है हम चाहते हैं हर शख्स हमारी हर काम को ना अप्रूव करे, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, तुमने बात बिल्कुल ठीक कही। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे घर में पैदा हुए जहां पर बुतों की पूजा की जाती थी। उनके वालिद आजर खुद बुत बनाया करते थे। ही यूज्ड टू कार्व देम, ही यूज्ड टू सेल देम। और वो हजरत इब्राहिम को भी कहते थे कि तुम उनको बेच कर आओ। एक मरतबा हजरत इब्राहिम को कहा कि आज तुम जाओ और इनको बेच कर आओ। तो हजरत इब्राहिम ने मार्केट प्लेस पे गए और आवाज लगाई कि मुझसे कौन ऐसी चीज खरीदना चाहता है जो ना फायदा दे सकती है ना नुकसान दे सकती है, क्योंकि यही वो बात अपने वालिद से कह रहे थे। पूरा दिन गुजर गया, कोई सेल नहीं हुई, कोई उनके पास नहीं आया। अपने वालिद के पास वापस गए, वालिद ने पूछा कि क्या किया, तो उन्होंने कहा कोई भी नहीं आया था खरीदने के लिए। और मैंने तो लोगों को कहा था कि कौन मुझसे ऐसी चीज खरीदना चाहता है जो फायदा भी नहीं दे सकती और नुकसान भी नहीं। वो अपने वालिद को बार बार दीन की तरफ बुला रहे थे। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वो 7 इयर्स के थे जब उनको रियलाइज होने लग गया था कि जो उनके वालिद कारोबार कर रहे हैं वो बिल्कुल यूजलेस है। अपने वालिद को दीन की तरफ बुलाने लग गए थे। उनकी कौम जो थी वो बुतों की पूजा भी करती थी, और जितने प्लैनेट्स और स्टार्स थे इनको भी वो रब माना करते थे कि ये हमें कुछ देते हैं। यहाँ तक कि जब वो आपस में बुत बेचा करते थे ना जो लोग, तो उनको बताते थे कि आज मैंने फलां बुत से फलां दुआ की है तो मेरी दुआ कबूल हुई है। तुमने दूसरे गलत बुत से आज दुआ कर ली होगी, दिस इज द रॉन्ग गॉड, आज इससे दुआ नहीं करनी थी, आज किसी और से करनी थी। जब वो बार बार अपने वालिद को दीन की तरफ बुला रहे थे, उनके फादर बॉस के, तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से वरना मैं तुम्हें पत्थरों से मार मार के मार दूंगा, आई विल स्टोन यू टू डेथ। हमें बहुत तकलीफ होती है ना जब हमें हमारे अपनों से तकलीफ मिलती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज टेस्टेड बाय हिज ओन फादर, बाय हिज ओन पेरेंट्स। अपने माँ बाप से तकलीफ मिली थी उन्हें, अपने माँ बाप ने उनको आजमाइश में डाला था। पता है जब उनको आग में डाला गया था तो उस आग की लकड़ी इकट्ठी करने के लिए हिज फादर वाज आल्सो देयर, उनके बाप ने भी उस सब को इकट्ठा किया था, राइट? ये बहुत मुश्किलात होती हैं, ये सब इब्तिला थी, ये सब आजमाइश थी जिनसे उनको टेस्ट किया गया। आप सोचें कि एक ऐसा नौजवान जो कि अपनी टीन एज में हो, और जब उनकी कौम उन्हें कह रही है कि फलां जगह एक एग्जीबिशन लगी है, एक इवेंट है, तो तुम हमारे साथ, और वो कह रहे हैं आई एम सिक ऑफ यू गाइस, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे बुतों की पूजा करने कहीं और नहीं जा रहा। और उन्होंने सब बुत तोड़ दिए और बड़े बुत के हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ाई। हम सबको उसके बारे में पता है, लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि क्या हम इतने स्ट्रांग हैं? हम तो इतने स्ट्रांग नहीं है, हम तो लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। वो अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब बिल्कुल अपोजिंग डायरेक्शन में पेरेंट्स के चल रहे हैं, लोगों की अपोजिंग डायरेक्शन में चल रहे हैं। फिर जब उन्होंने कहा कि ये अब हमारे बुतों का हाल किसने किया है,
تو دے سیڈ کیا مجھے پتا ہے ایک شخص کا نام، انہی لوگوں میں سے کہا کہ مجھے پتا ہے ایک شخص کا نام، اس کا نام ابراہیم ہے اور اس نے یہ کام کیا ہوگا. اینڈ ہی اسٹوڈ دیئر، اور وہاں آئے اور انہوں نے کہا ان سے پوچھو نا، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان سے پوچھو یہ کیا کہتے ہیں. اور تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ خاموش ہو گئے اور پھر واپس آئے، اور ان کی عقل، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، بٹ وہ واپس نہیں آنا چاہتے تھے اس بات پہ، کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہمیشہ رہنا چاہتے تھے. اور پھر سب لوگوں نے آگ جمع کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینک دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے کہا کہ یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ ٹھنڈی ہو جاؤ. یو نو دا لاز آف فزکس، آگ کا کام گرم ہوتا ہے، آگ کا کام ہوتا ہے جلا دینا، لیکن فزکس کے لا ختم ہو گئے کیونکہ اٹ واز ابراہیم جو اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو چکے تھے. وی آر آل ٹیسٹڈ بائی our people, we all are tested. لیکن وہ اسٹرینتھ، وہ بہادری جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دی تھی، that was amazing. جب وہ اپنی بیوی کو اور خود اس جگہ سے نکل کر ٹریول کر کر ایک اور سرزمین پہ چلے گئے، and he was 90 years of age، اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی. 90 years. آپ کو پتہ ہے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے جب حضرت ابراہیم 90 سال کے تھے. ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی کا بچہ اتنا لیٹ ہو، اور امیجن کریں ان عورتوں کو جن کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے. یہ فرٹیلیٹی ایشوز انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں. ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس بھی بچہ ہو رہا ہے، اس کے بھی، جس سے پوچھو اس کا بچہ ہو رہا ہے، میرا کیوں نہیں ہو رہا. فرٹیلیٹی ایشوز بہت بڑی پرابلم ہوتی ہیں. And he was 90 جب ان کا پہلا بچہ پیدا ہوا. That was حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنے اس بچے کو مکہ میں چھوڑاؤ، جہاں پر کوئی انسان نہیں رہتا، جہاں پر کچھ نہیں ہے. اپنی بیوی اور اپنے بچے کو مکہ کے اندر چھوڑا، and that's it، تم واپس آ جاؤ. اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ جاؤ، اور پھر وہاں پر تم نے حضرت ابراہیم کو بار بار خواب آ رہا تھا کہ تم نے اپنے اس بیٹے کی قربانی کرنی ہے. جو بچہ آپ کو اتنی عمر میں جا کر ملتا ہے وہ تو آپ کے ہاتھ کا چھالا ہوتا ہے، لیکن کہا کہ نہیں، اس بچے کی قربانی کرو. اور پھر جب آپ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بار بار مجھے یہ خواب آ رہا ہے، تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ جو آپ کو حکم مل رہا ہے نا، آپ وہ کر گزرے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وہ کر گزرے. دس از ابتلا، ٹیسٹڈ اوور اینڈ اوور اگین، بار بار آزمایا گیا. کس کو؟ ابراہیم کو. اب ابراہیم جو ہے نا، چونکہ میں نے کہا یہ ہیبرو کا ورڈ ہے اور اس کو ہم عربی میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، تو اس کو اصل میں 3 ورڈز پہ ڈیوائڈ کیا گیا، اب، رب اور ہم. ہم سب کو پتا ہے اب کہتے ہیں فادر کو، ٹھیک ہے، رب کہتے ہیں چیف کو، اوکے، دا لیڈر، دا کمانڈر، اوکے، اور ہم کہتے ہیں مینی. اس کا مطلب ہوا فادر who is the leader of many nations. ایسا باپ جو بہت ساری قوموں کا باپ ہوگا، ان کا لیڈر ہوگا. اوکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیس کیا. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. رب ہو، اس کے رب نے، بکلمات، 7 کلمات کے. کلمات کا مطلب ہے احکامات، یعنی آپ اس کو کمانڈ سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈ آئی تھی یہ کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کمانڈ دی نا، انہوں نے اس کو کیسے کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ. اتم میں ہمارے پاس ورڈ چھپا ہوتا ہے تمام، یعنی انہوں نے اس کو پرفیکشن کے لیول پہ کیا. دا بیسٹ وے ہی کوڈ ڈو اٹ، انہوں نے وہ اس کو ویسے کیا. اتمہن میں ہمیں یہ بات ایکسپلین ہوتی ہے کہ وہ احکامات آسان نہیں تھے، وہ بہت مشکل تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے ان کو دی بیسٹ وے میں کیا اور وہ کامیاب ہو گئے. جتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ رہے تھے وہ سب کرتے جا رہے تھے اور وہ کامیاب ہو گئے. فَأَتَمَّهُنَّ، he was successful, he made it to perfection. انہوں نے جس طرح اس کو کیا it was amazing، بیسٹ طریقے سے کیا. قَالَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، بناؤں گا، کا تجھ کو، کا مطلب ابراہیم علیہ السلام ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، امام. ابراہیم علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے. ابراہیم، جتنے ٹیسٹ تھے
آپ نے سب کو پاس کر لیا، اب آپ کو میں امام بنا رہا ہوں. یو آر دا لیڈر آف مینی نیشنز. آپ کو پتہ ہے مکہ کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اپنا فالوور، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو فالو کرتے تھے مکہ والے، یعنی قریش کے لوگ. جیوز بھی کہتے تھے کہ ہمارے والد، ہمارے فادر کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. ہر ایک ریلیجن کی ایسوسیشن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے لگائی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا. His next question was قال، فرمایا ومن ذریتی، and my kids, my descendants، اللہ تعالیٰ میری اولاد. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے من کا ترجمہ کیا تھا، من ہوتا ہے کچھ، یعنی میری اولاد میں سے، فرام امنگ مائی کڈس. تو اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے، میری اولاد میں سے میں امام بنیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے امام بنا رہے ہیں تو کیا میری اولاد میں سے بھی امام ہوں گے؟ رائٹ. ایز اے فادر ہی واز کنسرنڈ اباؤٹ ہو، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے. اور ذریہ میں صرف آپ کی وہ نسل نہیں آتی جو ابھی آپ کے بچے ہوتے ہیں، یعنی پوری نسل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے اور بھی امام بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینالو، نہیں پہنچے گا، پہنچنا ینالو ہوتا ہے احدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو. نہیں نہیں نہیں، ظالم جو ہوں گے نا وہ امام نہیں بنیں گے، ظالموں کو امامت نہیں ملے گی، وہ لیڈر نہیں بنیں گے. کس قسم کے لیڈر؟ جس رینک پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، رکھا اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ ہی واز ٹیسٹڈ، اور انہوں نے ہر ٹیسٹ میں پرفیکشن کے ساتھ فل سکورنگ سے مارکس لیے، ان کو امام بنایا گیا. اور جو ظالم ہوں گے، اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو مس پلیس کرنا، چیزوں کو اپنی جگہ پر، یا لوگوں کو اس جگہ پہ نہ رکھنا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس مقام پہ نہ رکھنا جو رب ڈیزرو کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کو امامت نہیں ملے گی. ہم اس آیت کے بارے میں کلیئر ہیں؟ یس میم. میم آپ نے رب کے نیچے کیا رائٹ کیا؟ یہ رب، یس. یہ چیف لیڈر، اس پہ ہمارے پاس اوکے. کیپٹن بھی آ جاتا ہے نا. اوکے. تو انہوں نے فوراً سے پوچھا قال ومن ذریتی، کہ میری اولاد، میرے ڈسینڈنٹس، میری نسل، اس کو بھی امامت ملے گی؟ تو فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی ظالم جو ہوں گے وہ امام نہیں بنیں گے. اس سے ہمیں کچھ باتیں کلیئر ہو گئی. وہ کیا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ڈسینڈنٹس میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ ظالم ہوں گے، جو ناانصافی کریں گے، جو برے کام کریں گے. اور اس کی مثال ہمارے پاس کون سی آ جاتی ہے؟ یہود کی. یہود کی مثال آ جاتی ہے. اس میں مثال ہمارے پاس کعبہ کے مشرکین کی آ جاتی ہے، جنہوں نے اللہ کے گھر کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. رائٹ. اللہ تعالیٰ اس آیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ظالم ہیں ان سے امامت لے لی جائے گی، اور امامت کس کو ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. He will be the leader. وَإِذْ، اور یاد کرو جب، جعلنا، بنایا ہم نے، البیت، گھر کو. کون سا گھر؟ ہم نے بنایا گھر کو. اللہ کا جب گھر. یہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے تو جو یہود بھی سن رہے تھے، اور یہود کو لگا کہ بیت بات ہو رہی ہے بیت المقدس کی. رائٹ. مثابۃ للناس، ایسا گھر جس پہ لوگ بار بار آئیں. اوکے. ہم مثابہ کی میننگ دیکھتے ہیں. مثابہ ہوتا ہے ایسا گھر جس کی طرف لوگ اٹریکٹڈ ہوں، یعنی لوگوں کا دل کرے وہ بار بار اس جگہ پہ جائیں. مثابہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا گھر جہاں لوگ جمع ہوں، ایسا گھر جس میں لوگ بار بار آئیں. اس جگہ آنا جہاں آپ بلونگ کرتے ہو. اوکے. اس جگہ آنا جہاں آپ بلونگ کرتے ہو. اس جگہ آنا یعنی جو آپ کی فطرہ ہو، فطرت کی طرف واپس آنا، فطرت کی طرف واپس آنا.
ہم کس جگہ بلونگ کرتے ہیں؟ ہم اصل میں جنت میں بلونگ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے. ہم اصل میں کہاں بلونگ کرتے ہیں؟ ہم بلونگ کرتے ہیں کہ ہم پاک ہوں، ہمارے ساتھ کوئی گناہ نہ ہو. جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں اور ہم واپس اپنی فطرت پہ آ جاتے ہیں. We are back to where we started. جس طرح ہم پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں تو ہم دوبارہ پاک ہو جاتے ہیں. تو مثابہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں. مثابہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ بار بار آتے ہیں، اس جگہ کی طرف اٹریکٹڈ ہوتے ہیں. مثابہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو آپ کو وہاں لے کر آتی ہے جہاں بلونگ کرتے ہو. وہ ایک ایسی جگہ لے کر آتی ہے جو آپ کی فطرت کے قریب ہوتی ہے، اور وہ واپس سے آپ کو اسی سچویشن پہ، حال پہ لے آتی ہے جس طرح پیدا ہوئے تھے، کہ آپ کے سارے گناہ اس جگہ آ کر بخش دیے جاتے ہیں. that is مثابہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بنایا البیت، گھر کو، مثابتاً، واپس آنے کی جگہ، ایسی جگہ جہاں لوگ بار بار واپس آئیں. دیکھیں آپ سب لوگ ٹریول کرتے ہوں گے، بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، لیکن آپ وہاں صرف ایک آدھ بار جاتے ہو، میکسیمم 2 بار چلے جاؤ گے، ہاں فلاں جگہ بہت مزہ آیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ جتنی بار بھی جاؤ، یو آر نیور لائک کہ بس اب اور نہیں جا رہے ہو. ہر بار آپ کا جانے کو دل کرتا ہے. اس جگہ کی جو اٹریکشن ہے، اس جگہ کا جو مقام ہے، جو سکون ہے، وہ صرف اسی جگہ پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم نے بنایا گھر کو ایسی جگہ جہاں لوگ بار بار آئیں، للناسی، لوگوں کے لیے، وہ امنا، اور پیسفل جگہ بنایا. یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کبھی بھی کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی وار نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہے ہاتھی والا جو ایونٹ ہوا تھا؟ تو ہاتھی یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے تھے کہ وہ اللہ کے گھر کو کچھ کر سکے. سو دس از اے پلیس جو ہمیشہ سے سیف رہی ہے، اس پر کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے. تو اس گھر کو امن والا کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے امن والا بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو خانہ کعبہ میں ہے وہ امن میں ہے. یہ ایسی جگہ ہے جہاں کے نہ نہ درخت کاٹے جا سکتے ہیں، نہ اس جگہ پر کسی کو تکلیف دی جا سکتی ہے. اگر کوئی شخص کچھ بھی برا کر کے اللہ کے گھر کے اندر آتا ہے تو اس کو وہ سیف وہاں پر ہوتا ہے. امنا، یہ امن کی جگہ ہے. یعنی اس جگہ پہ کسی قسم کی وار، فائٹ، لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہوگا، کوئی چوری نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. یہ امن کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. واتخذوا، اور ہم نے بنایا، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مجھے 1 منٹ پلیز دے دیں. جی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانا ہے. مقام ابراہیم کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں. حضرت ابراہیم جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے تو جس پتھر پر کھڑے تھے اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے نرم کر دیا. لاز آف فزکس ڈیفائی ہو گئے، اور وہ پتھر جیسے جیسے کنسٹرکشن اوپر کی طرف جا رہی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جا رہا تھا. اوکے، جس طرح کنسٹرکشن اوپر جا رہی تھی وہ پتھر اونچا ہوتا تھا، اور پھر اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان محفوظ ہیں. وہ ہے مقام ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. مقام ابراہیم اور حجر اسود، مشرک جتنا بھی شرک کرتے تھے، انہوں نے جتنے بھی اللہ کے گھر کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے کبھی بھی مقام ابراہیم اور حجر اسود کو شرک کی ریزن نہیں بنایا تھا. یعنی کبھی ان 2 جگہوں کو کسی قسم کا سجدہ نہیں کیا تھا، یہ ہمیشہ سے پاک تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس جگہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ. تب جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں، جب ہم حج پہ جاتے ہیں، جب ہم اپنا طواف مکمل کر لیتے ہیں تو ہم وہاں پر یعنی اس سمت میں پیچھے جا کر کیا پڑھتے ہیں؟ 2 نفل ادا کرتے ہیں. اس جگہ کو نماز کی جگہ بناتے ہیں.
वाहिदना, और हमने वादा लिया, इला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, व इस्माईल, एक्सक्यूज और मी इस्माईल टीचर। अलैहिस्सलाम से। जी टीचर बस मुझे एक बात बता दें, ये जो मकाम इब्राहिम है ये हतीम है? हतीम नहीं को कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मकाम इब्राहिम इस तरह एक जगह बनी हुई है, उसके ऊपर गोल्डन कलर का कुछ लगाया हुआ, और उसके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फुट स्टेप्स हैं। वो तो हिजर अस्वद है ना? नहीं, हिजर अस्वद इज द स्टोन जो काबा की दीवार के अंदर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके। और हमने वादा लिया इब्राहिम से, इब्राहिम का मतलब हमें समझ आ गया है। इस्माइल भी हिब्रू का वर्ड है। इस्माइल का मतलब होता है अल्लाह लिसन्स, अल्लाह ने सुना। आपको याद है हमने वो पढ़ा था यशमाउ, जब उन्होंने कहा था कि हमने सुना और हम मान गए, तो उसमें हमने यही वर्ड किया था। असल में हिब्रू में ये वर्ड है इश्माइल, अरबिक में ये वर्ड आया इस्माइल। तो इश्माइल का मतलब होता है अल्लाह लिसन्स। जब हजरत इस्माइल पैदा हुए तो जो अल्फाज हजरत इब्राहिम ने कहे थे वो थे अल्लाह लिसन्स। इस्माइल, इस्माइल, इट वाज अ शॉक कि बच्चा पैदा हो गया मेरा, एंड आई एम 90 इयर्स ऑफ एज। अच्छा जी, अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने एक घर बनाया है जहां लोग बार बार वापस आएंगे, उसको अमन की जगह बनाया है, और तुम क्या करो, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला, नमाज की जगह बना लो। और हमने वादा लिया था इब्राहिम से और इस्माइल से कि वो मेरा घर साफ करेंगे। अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्काइ सुजूद। इसलिए वो घर साफ करेंगे अल्लाह का उन लोगों के लिए जो तवाफ करते हैं, उनके लिए जो इत्तिकाफ करते हैं, उनके लिए जो रुकू करते हैं, और उनके लिए जो सजदे करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो ऑर्डर है ना, ये बहुत खूबसूरत है। क्या ज्यादा लोग तवाफ कर रहे होते हैं अल्लाह का घर का, या ज्यादा लोग सजदे अदा करते हैं? जब नमाज होती है, अजान लत से अजान हो रही है, उससे पहले लोग तवाफ कर रहे थे, क्या ज्यादा हो रहा होता है, तवाफ के सजदे? तवाफ। तवाफ। ओके, दोबारा देखिए, आप अल्लाह के घर में मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको लेके जाए, चंद लोग तवाफ कर रहे होते हैं, और उससे ज्यादा लोग पूरी दुनिया में तवाफ कर सकते हैं? नहीं, सजदे ज्यादा होते हैं। नहीं। सजदे ज्यादा होते हैं, राइट। तवाफ वहां पे स्पेसिफिक इबादत है जो वहां के लोग करते हैं। फिर सेकंड इबादत आई एतकाफ की। क्या ज्यादा लोग एतकाफ कर रहे होते हैं, या ज्यादा लोग सजदे कर रहे होते हैं? सजदे। सजदे। क्या ज्यादा रुकू करते हैं हम नमाज में, या ज्यादा सजदे करते हैं? सजदे। सजदे ज्यादा करते हैं। तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने फ्रॉम लेस टू मोर की तरफ इशारा किया है कि मेरा घर साफ करना है उन लोगों के लिए जो तवाफ करते हैं, जो इत्तिकाफ करते हैं, जो रुकू करते हैं और सजदे करते हैं, उनके लिए इस घर को साफ करना है। एज अ मुस्लिम हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अल्लाह के घरों को साफ रखें, क्योंकि वहाँ अल्लाह के लोग क्या क्या करने आते हैं। आम मसाजिद में लोग इत्तिकाफ करने आते हैं, रुकू करने आते हैं, और सजदे करने आते हैं। अब बात आई अल बैत की। ये बैत कौन सा है? ये बैत अल्लाह का घर, खाना काबा है, क्योंकि सारी स्टोरी इसके बारे में आ रही है, सारा किस्सा इसके बारे में आ रहा है। तो इट वाज नेगेटेड, क्योंकि कभी भी बैतुल मुकद्दस पे किसी ने तवाफ नहीं किया। तो इट वाज मेड क्लियर विद दिस आया। फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं वइज़, और याद करो जब क़ाला कहा इब्राहीम, इब्राहीम को, रब्ब जअल हाज़ा बलदन आमिना। याद करो जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, कि किससे कहा, अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला इस घर को ना अमन की जगह बना दे। अल्लाह ताला, ये आपका घर है, इस घर को अमन की जगह बना दे। अल्लाह ताला ने ऑलरेडी बता दिया कि मैंने इस घर में अमन रखा है। अल्लाह ने ऑलरेडी बता दिया कि इस घर में मैंने अट्रैक्शन रखी है। हज़रत इब्राहीम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला, मैं अपनी औलाद को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, इस घर को अमन की जगह बना दे। वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, और यहाँ पे जो रहने वाले हैं ना, उनको क्या अता कर, उनको अल्लाह ताला क्या दे, रिज़्क़। समरात क्या होते हैं? रिज़्क़, खुला फल। रिज़्क़ अता फल करते दे, हैं। फल। फल। रिस्क। अल्लाह ताला उनको फल। फल दे। ठीक है। देखिए, जब हम
کسی بھی جگہ مائگریٹ کرتے ہیں، تمہاری مائگریشن کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ 2 ریزنز ہوتی ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں مانگی. پہلی ریزن ہوتی ہے امن، اور دوسری ریزن ہوتی ہے وہاں پر اکنامک کرائسس نہ ہو، وہاں پر رزق آرام سے ملے. ایک ایسی جگہ جہاں پر امن نہ ہو اور رزق نہ ملے، کوئی اس جگہ پہ جانا چاہے گا؟ نہیں. کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا نا. بھی میں وہاں نہیں جا رہی، وہاں بالکل سکون نہیں ہے، بالکل امن نہیں ہے، کسی بھی وقت چوری ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت قتل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ تو امن ہماری بیسک نیسیسٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد رزق، کہ وہاں پہ رزق ملے. حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو آئے، یہاں پہ جو میری اولاد ہو، اس کو امن ملے اور اس کو رزق ملے. ایسا نہ ہو اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اس جگہ کو. اس جگہ کی کیئر ٹیکر کون ہوگا پھر؟ کون اس گھر کو صاف رکھے گا؟ کون اس گھر کے امن کا رکھوالا ہوگا؟ کون who will take care of it؟ تو یہاں پر 2 چیزیں ہونی چاہیے، امن اور ثمرات. پتہ ہے ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں تو ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، لیکن کچھ دعاؤں کو ہزاروں سال لگتے ہیں اور پھر وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ سب گئے ہوں گے، مکہ میں گئے ہوں گے، وہاں پر ہر وقت ہر سیزن کا پھل مل رہا ہوتا ہے. ایک صحرا میں، ایک ڈیزرٹ میں. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. وہاں پر امن کی ایک سچویشن ہوتی ہے، آپ کو خطرہ یا خوف نہیں ہوتا. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. حضرت ابراہیم نے وَمِن ذُرِّيَّتِي اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس بلد کو، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور یہاں پہ جو لوگ ہوں ان کو رزق دے. اور اسپیسیفائی کیا کیا؟ من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوپر کہہ دیا کہ ظالموں کو میں امام نہیں بناؤں گا، تو ناؤ دس ٹائم انہوں نے ان لوگوں کے لیے دعا ہی نہیں کی جو ظالم ہے. بس کس کے لیے دعا کی؟ جو اللہ تعالیٰ آپ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لے کر آتا ہے، اس کو آپ خوب رزق دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی میں فائدہ دوں گا، تھوڑا فائدہ. قلیلا، اس کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا. کیوں؟ کیونکہ آخرت کے مقابلے میں جتنا بھی مل جائے دنیا میں تھوڑا ہی ہے. کافر کو دنیا میں جتنا بھی مل جائے، مومن کو جو آخرت میں ملے گا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا جو کافر کو دنیا میں مل رہا ہے. He will not have، اس کے برابر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کافر کو بھی دوں گا، اس دنیا میں کافر کو ملے گا. ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو شخص جتنا اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کے پاس رزق اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں رزق سب کو دوں گا. تو اس لیے کسی کے پاس بہت سارا رزق ہو جانا، کسی کا ملینئر اور بلینئر ہو جانا ڈز ناٹ میٹر کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ تعالیٰ رزق سب کو دیں گے. پھر اللہ نے فرمایا ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور پھر میں اس کو کھینچ لوں گا، اس کو ڈریگ کروں گا، اس کو واپس لے کر آؤں گا کس کی طرف؟ آگ کے عذاب کی طرف. آگ کا عذاب ہر چیز کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. آپ کے پاس بہت اچھے کپڑے ہیں، وہ جل جاتے ہیں، ختم ہو گئے. آپ کے پاس بہت اچھا کھانا ہے، جل گیا، ختم ہو گیا. بہت اچھا گھر ہے، جل گیا، ختم ہو گیا. جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے بعد یہ آگ میں آئے گا، اس کو جو بھی ملا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ پھر آگ کی عذاب کی طرف آئے گا. وہ بئس المصیر، اور آگ کا عذاب اتنی بری جگہ ہے جہاں پر کوئی نہیں رہنا چاہتا، بہت بری رہنے کی جگہ ہے. اس کے بعد وَإِذْ، بار بار وَإِذْ سے بات شروع ہو رہی ہے، اور یاد کرو جب رفع بلند کرنا، رائٹ؟ کسی چیز کو نیچے سے اوپر کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے، رفع کرنا، بلند کرنا. جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد، قواعد کہتے ہیں ہم فاؤنڈیشنز کو، اوکے؟ کسی چیز کی فاؤنڈیشن آلریڈی ہے، اوکے؟ اب اس کو اٹھانا ہے، یعنی اللہ کا گھر تھا، انہوں نے اس کو اٹھانا تھا، اس کو بلند کرنا تھا. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کا گھر حضرت ابراہیم سے پہلے بھی کسی نے بنایا تھا؟ ہاں، اگر فاؤنڈیشن ہے تو اس کا مطلب پہلے کسی نے اللہ کا گھر بنایا ہوگا. آپ کو اندازہ ہے کہ کس نے بنایا تھا؟ پروفٹ آدم علیہ پھر السلام. نہیں.
جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تھی تو اللہ تعالیٰ کا گھر سب سے فرشتوں پہلے نے فرشتوں بنایا نے تھا. بنایا. یس، سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا. اوکے، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا. تو جب وہ گھر بنا ہوا تھا تو پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ فاؤنڈیشنز رہ گئی اور باقی دیواریں اس کی ختم ہو گئی. نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ جو سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے اس کی دیواریں ٹوٹ گئی تھی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سیلاب پوری دنیا پہ آیا تھا. کچھ ایسا گن تھا جو پوری دنیا سے مٹانا تھا. تو یاد کرو جب ابراہیم بلند کر رہے تھے فاؤنڈیشنز کو، قواعد کو، من البیت، اللہ کے گھر کی فاؤنڈیشنز کو بلند کر رہے تھے. وہ اسماعیل، اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے. پرائمری بلڈنگ جو کر رہے تھے، جو پرائمری آرکیٹیکٹ تھے، وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم. اور ان کے ساتھ ان کے اسسٹنٹ کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو جب وہ بلند کر رہے تھے اللہ کے گھر کو تو حضرت ابراہیم دعا کر رہے تھے. دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے میرے رب اس کو مجھ سے قبول کر لے. آپ سوچیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی واز ٹیسٹڈ اوور اینڈ اوور اگین، بار بار ان کی آزمائش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس میں کامیاب ہو گیا، اس نے پورا کر دیا، اس نے تمام کر دیا. اینڈ ہیئر جب اللہ تعالیٰ کا وہ گھر بنا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پھر کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ اس کو مجھ سے قبول کر لے. پتہ ہے جب ہم دین کا کام کرنے لگتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کریں گے، ضرور قبول ہوگا، اس میں قبول ہونے والی کیا بات ہے کہ یہ قبول نہ ہو. میں نماز پڑھ رہی ہوں، قبول ہی ہوگی، ایسی کیا بات ہے قبول نہ ہو. میں صدقہ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ تو مانیں گے، ایکسیپٹ کریں گے. حضرت ابراہیم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. کیا دنیا میں اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی کام، کوئی اور اس سے بڑی سروس؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو اونچا کر رہے ہیں، دیواریں بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ اس کو مجھ سے قبول کر لے. ہم دین کا کام کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کریں گے ہی کریں گے، بلکہ میں تو بہت نیک ہوں. ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی ہیوملٹی کیا تھی کہ وہ اتنے ٹیسٹس میں پاس ہو گئے ہیں اور وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پلیز اس کو قبول کر لیں میرے سے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں. انک انت السمیع الدعاء، بے شک آپ سب دعاؤں کو سننے والے ہیں اور آپ سب جاننے والے ہیں. حضرت ابراہیم کی ایک دعا کون تھی؟ حضرت اسماعیل. اللہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ کھڑا ہے میرا بیٹا اسماعیل، آپ نے سن لیا، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اولاد دے دی. وہ جو ٹائم تھا جس میں فرٹیلیٹی کے ایشوز تھے وہ سارا ختم ہو گیا اور میرے پاس اب اولاد ہے. اللہ تعالیٰ آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، آپ سب کو جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس گھر کی عمارت جو میں بنا رہا ہوں ربنا تقبل منا، اس کو آپ مجھ سے قبول کر لیں. ہم میں سے ہر شخص، مجھے ہر کام میں یہ سوچنا ہے کہ اگر میں اللہ کا کام کر رہی ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام ٹھیک سے لے لے، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام قبول کر لے. بیکاز ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کام کے تکبر میں وہ مجھ سے کام قبول نہ ہو. ربنا تقبل منا، ہم کتنے بھی نیک کام کر لیں ہمیں قبولیت کی دعا ہر بار کرنی ہے. ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی ضرورت مند کو صدقہ دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے یہ تو ڈن ہے بھائی، ڈن قبول ہو گیا، اور پھر ہم کسی کو بتا دیتے ہیں کہ پتہ ہے وہ فلاں میرے پاس آئی تھی، بڑی ضرورت مند تھی، میں نے کہا چلو بھائی تھوڑے میرے پاس پیسے پڑے میں اس کو دے دوں. وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. ہمیں اپنی نیکیوں کو خاص اللہ کے لیے رکھنا ہے. ہماری نیکیوں کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں کسی کو نہیں بتانا، ہمیں کسی کے سامنے سے ظاہر نہیں کرنا. ربنا تقبل منا. امیجن اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق ہیں اور وہ اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں اور ہر اینٹ پہ وہ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا. وہ دعا کو بار بار مانگ رہے ہیں. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب چیزوں کا علم رکھتے ہیں، آپ سب جاننے والے ہیں. جب ہم برائی کرتے ہیں نا، کسی گناہ کی طرف جاتے ہیں تو شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اب تم بہت برے ہو چکے ہوئے، اب اللہ تعالیٰ تم سے بات نہیں کریں گے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا دعا کریں حضرت ابراہیم؟ انک انت السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ آپ سب سننے والے ہیں. تو ہمیں باتیں بھی تو کرنی ہے نا اللہ سے.
اللہ کو بتانا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر پرابلم بتانی، اپنا ہر گناہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، بٹ ناؤ آئی ایم بیک، اللہ میں اب واپس آ گیا ہوں۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب، اور نا کا مطلب ہے کہ کون کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا کر حضرت ابراہیم ہی رہے تھے، بٹ حضرت اسماعیل ساتھ کہہ رہے تھے آمین، کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے۔ ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب بنا ہم دونوں کو مسلمین، ہم دونوں کو مسلمان بنا۔ اتنی ایفرٹس، اتنے ٹیسٹ، اتنی مشکلات میں سے پاس ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا پاس ہو گیا، میں نے آپ کو امام بنا لیے، اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان بنا کے رکھیں، نتھنگ ایلس، بس مجھے مسلمان بنا کے رکھیں، یعنی میں پیچھے پاس ہو گیا ہوں، مجھے آگے بھی پاس ہی رکھیں، مجھے مسلمان ہی رکھیں۔ مسلمین لکا، مسلمان پتہ کون ہوتا ہے؟ وہ جو اپنا آپ سبمٹ کر دیتا ہے۔ اچھا ابھی نماز کا ٹائم ہے، اچھا نماز پڑھنی ہے، چلو بھائی اللہ اکبر، نماز پڑھ لی۔ اچھا ابھی ہم سفر میں ہیں، 2 نمازیں اکٹھی کرنی ہے، اوکے 2 نمازیں اکٹھے کر لیں، اسے کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی۔ مسلم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے اور وہ کہتا ہے اوکے، دیٹس اٹ، وہ اپنا آپ سبمٹ کر دیتا ہے ٹورڈز اللہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا ہم دونوں کو مسلمین، 2 مسلمان، بیکاز 2 لوگ دعا کر رہے ہیں لکا، تیرے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو۔ اچھا باپ کس کے بارے میں سوچتا ہے؟ اپنی اولاد کے اچھا بارے میں۔ اولاد، اپنی اولاد کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم نے پہلے بھی کیا کہا؟ ومن ذریتی، اور میری اولاد۔ ابھی دوبارہ پھر کس کے لیے دعا کریں؟ میری اولاد، یعنی میری نسل۔ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کی فکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد یہ میری اولاد کا کیا ہوگا، what my kids will do۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور میری اولاد کو اللہ تعالیٰ کیا بنا؟ اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایسا ایک نیشن بنا جو مسلم ہو، تیرے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ ان کو کوئی حکم دیں تو فوراً سے مان لیں، وہ فوراً سے سبمٹ کر لیں، ان کو کوئی پرابلم ہی نہ ہو۔ ہمیں پرابلمز ہوتے ہیں نا، آئی بروز کیوں نہیں بنانی، آئی بروز بنانے میں کیا پرابلم ہے، مجھے تو بہت خوبصورت لگنا ہے، میرے ہسبینڈ فورس کرتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی۔ وہ جس دن یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں نا کہ وہ لوگ، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، جو اپنی آئی بروز بنواتا ہے اس پر اللہ اور رسول کی لعنت ہے، وہ خود ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ سبمٹ کر دیتے ہیں، وہ پھر نہیں کرتے کیوں درمیان سے بنا لوں، بہت موٹی ہے، بہت پتلی کر لوں، نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ختم، یہ ہوتا ہے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ میری جو اولاد ہے وہ بھی تیرے آگے اپنی سبمیشن کر دے، جو آپ کا حکم ہو وہ فوراً اس کو مان جائیں۔ وہ ارینا مناسکنا، اور اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اور دکھا ہم کو مناسکنا، اپنے منسک، یعنی ہم نے کیسے عبادت کرنی ہے۔ مناسک میں ہمارے پاس آتا ہے عبادات، سیکریفائسز اور پیوریفائر، کہ ہمیں خود کو کس طرح طہارت کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنی عبادات کس طرح کرنی ہے، اور ہمیں قربانی کس طرح دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ ہمیں دکھائیں، شو اس۔ جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنا لیا حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے، ناؤ شو اس واٹ ٹو ڈو۔ ہم جب نیکی کے کچھ لیول پہ پہنچ جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ علم دے دیتے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے لوگوں کو فتوے دے رہے ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے تم اس طرح کر لو، مجھے لگتا ہے یہ بات غلط ہے، مجھے لگتا ہے یہ چیز حرام ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں دکھائیں کہ کرنا کیا ہے، کچھ نہیں خود سے کہ آؤ میرا بیٹا آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کیا کیا کرنا ہے، نتھنگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں دکھائیں کہ مناسک کس طرح کرنے ہیں، کون سے مناسک، حج کس طرح کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل آئے تھے، حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو حج کے تمام مناسک سکھائے تھے کہ کیسے کرنا ہے۔ وہ اتنے ہمبل کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک ایک چیز کی گائیڈ لائن مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ میری اولاد، اللہ تعالیٰ ہمیں پھل دیں، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا کے رکھیں۔ ارنا مناسکنا وتب علینا، پتہ ہے جب ہم نیکی کریں گے، جب ہم عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں شارٹ کمنگز ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ وتب علینا ہمیں معاف کر دیں، اس پر ہماری توبہ قبول کر لیں، forgive us۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔
ہم لوگوں سے اکثر ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ناراضگی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہم معاف تو کر دیتے ہیں، رحم نہیں کرتے، رائٹ؟ ہم کہتے ہیں ہاں تمہیں معاف کیا، اور پھر اس کے بعد اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، لمبی ناراضگیاں چلاتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً معاف بھی کر دیتے ہیں، اور رحم ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ہماری زندگیاں چلتی رہتی ہیں، ہماری سانس چلتی رہتی ہے، ہمارے بچے رزق کھا رہے ہوتے ہیں، ہم خود اسے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہم گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، وی ڈو ایوری تھنگ، سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توبہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتے ہیں تو مجھے دیتے جاتے ہیں، دیتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک بڑی خاص دعا کی، وہ دعا تھی ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور بھیج، فیہم، ان میں، کس میں، یہ سارا ایونٹ کہاں پر ہو رہا ہے؟ یہ جہاں کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے وہاں پہ، مکہ یہ میں. سب کچھ وہیں پر ہو رہا ہے، یہ مکہ میں، کعبہ میں، یہ اس وقت کی ساری دعائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کعبہ کی تعمیر ہو گئی ہے، مناسک دیکھ لی حضرت ابراہیم نے، کس طرح حج ادا کرنا ہے، یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا کر رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم، اللہ تعالیٰ ان میں بھیج رسولاً، دو زبر، ایک رسول، ان میں ایک رسول ایسا بھیج، علی منہم، ان میں سے۔ اچھا یہ جو ورڈز ہاں ہیں نا ہمارے پاس، مس سائرہ، فیم، جس پہ دو زبر آ جائیں وہ ایک کا معنی دیتا ہے؟ ہاں ہاں، ان میں ایک رسول بھیج، اس سے ہمیں یہ بات بالکل کلیئر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کس کی بات نہیں کرے، بنی اسرائیل کے رسولوں کی، کیونکہ ان کے پاس تو بے شمار رسول آئے۔ یہاں بات ہو رہی ہے بنی اسماعیل کی، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیجتے۔ فیہم کا مطلب ہے کہ ان میں سے بھیجے، یعنی مکہ میں وہ رسول ہو، یعنی وہ مکہ کا کلچر جانتا ہو، اس کو زبان اچھی آتی ہو، اس کو ان کے بزنس کی پریکٹسز کا پتا ہو، ان کے فیملی ویلیوز کا پتا ہو، ان کے سوشل نارمز کا پتا ہو، وہ یہیں پر پیدا ہوا ہو، اس کو لوگوں کا پتا ہو اور لوگوں کو اس کا پتا ہو۔ دس از فیہم، ہی ایسا رسول ان میں بھیج جو بڑا بڑا ویل نون ہو۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ جانتے تھے؟ جی جی جانتے تھے۔ کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صادق الامین. یس، وہ جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ شخص بہت سچا ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ شخص نا امانتوں میں خیانت نہیں کرتا، وہ سب جانتے تھے، یعنی ہی واز اے ویل نون پرسن، ان کو ان کی زبان آتی تھی، انہی لوگوں میں پیدا ہوئے تھے، ان کی پرابلمس کے بارے میں پتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کی دعا ہے، پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی کہ ایک رسول مکہ میں بھیج جو انہی میں سے ہو، اور وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتکا، وہ یہاں کے رہنے والے لوگوں پر، یعنی مکہ والوں پر کیا کرے، آیات کی تلاوت کرے۔ آیات کیا ہوتی ہیں؟ آیت ہوتی ہے ایک نشانی، جس کو ہم سائن کہتے ہیں۔ آیت ہوتی ہے کوئی ایسی چیز جو بڑی قیمتی ہو، سم تھنگ ویلیوبل۔ آیت ہوتے ہے ایک ریمائنڈر، کچھ نشانی، ایک ایسا ریمائنڈر جو مجھے ایک سمت دے، ایک پرپس دے، ایک میننگ دے، ایک ڈائریکشن دے، یہ ہوتی ہے آیات۔ اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو آیات تلاوت کر کے سنائے۔ پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ آیات کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں بھی ایک آیت ہے، یعنی ہر شخص ایک نشانی ہے، ایک ڈائریکشن ہے، اس کا ایک پرپس ہے۔ جو پہاڑ ہیں وہ اس کا ایک پرپز ہے، وہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو درخت ہیں وہ پرپز ہیں، جو جانور ہیں وہ پرپز ہیں، ہر آسمان کی جو جتنی تہیں ہیں دیٹ از اے نشانی، دیٹ از این آیا، زمین ایک آیا، ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورج میں تمہارے لیے نشانی ہے، چاند میں تمہارے لیے نشانی ہے، ہر چیز نشانی ہے۔ یہاں مقصد ہے ریویلیشن، وحی، کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو کوئی کتاب دیں اور وہ کتاب جو ہے لوگوں کو پڑھ کر سنائے اور اس سے لوگوں کو ڈائریکشن ملے۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے تو لوگوں کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسا رسول دے جو ان کی ڈائریکشن کو، ان کے پرپس کو سیٹ کرے. تو آیت ایک ایسا سائن ہوتی ہے جو انسان کو میننگ فل ڈائریکشن دیتی ہے. جس طرح میں یہاں ایک سائن بنا دوں اور اس میں کوئی اور زبان لکھ دوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، بٹ اف آئی رائٹ اسٹاپ تو سب کو بات سمجھ آ جائے گی. تو ایک ایسا رسول ان میں بھیج جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرے تاکہ ان کی زندگی کا رخ، ڈائریکشن، پرپس کلیئر ہو جائے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا مانگی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. کتاب کیا ہوتا ہے؟ لا. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، نکاح کس طرح کرنا ہے، قصاص کس طرح کرنا ہے، روزے کس طرح رکھنے ہیں، نماز کس طرح پڑھنی ہے. دیٹ از لا. ان کو لا سکھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ لا سکھایا. قصاص کا لا سکھایا. اگر زنا کسی نے کیا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے وہ سب سکھایا. والحکمہ، اور ان کو حکمت دیں. اس کے بارے میں اسکالرس کہتے ہیں کہ حکمت از سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتے ہیں مورلز، ایتھکس، ویلیوز، کریکٹر. جس طرح ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم زمین پہ کس طرح چلیں؟ نرم چال چلیں، رائٹ؟ اب نرم چال کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. آپ کسی کو دیکھ کے کہہ نہیں سکتے کہ اس کی چال میں مجھے بہت تکبر نظر آ رہا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے نا. وی ڈونٹ نو. اٹس واٹ از انر، اندر کی طرف ہے، ہمارے دل کے اندر ہے کہ ہم کس طرح کی چال چل رہے ہیں. اگر ہم اس شخص کو گھور رہے ہیں تو ہم کس طریقے سے گھور رہے ہیں. ہماری نظروں میں محبت ہے کہ حقارت ہے. دیز آر آل دا مورلز. تو اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے، ان کو کتاب کا یعنی لا کا علم دے، اور ان کو حکمت دے یعنی ان کو سنت سکھائے، ان کو مورل سکھائے، ان کو کریکٹر سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کر دے. پتہ ہے تزکیہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم مسٹیک کرتے ہیں نا تو ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، رائٹ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا تھا اور کوئی دوسرا شخص اس کے گناہ پر کہتا تھا نا کہ فلاں شخص نے گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے اس کو کریکٹ کرتے تھے کہ تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو نا اس کو اللہ نے بخش دیا ہوا ہے. اگر کوئی کسی کے رنگ پر انگلی اٹھاتا تھا کہ فلاں شخص بڑے کالے رنگ کا ہے یا فلاں شخص کی ہائٹ بڑی چھوٹی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کا تزکیہ کرتے تھے کہ نہ، یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ نہیں تم کر سکتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکہ میں بھی کیا اور مدینہ میں بھی کیا. ان کو کتاب کی تعلیم دیں یعنی ان کو لاس سکھائیں، ان کو حکمت سکھائیں، ان کو اپنی سیرت، اپنی سنت سکھائیں، اور ان کی جو غلطیاں ہیں ان پر ان کا تزکیہ کریں، ان کو صاف کریں. غلطیاں کتنی طرح کی ہوتی ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ پیوریفیکیشن جو ہوتی ہے نا، پیوریفیکیشن ہوتی ہے فزیکل. جس طرح ہمیں کچھ گند نظر آیا، کچھ اس طرح کا ہم نے جو بھی گند ہوتا ہے، تو ہمیں تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں خود کو کس طرح پیور کرنا ہے، رائٹ؟ دیٹ از فزیکل پیورٹی. پھر اس کے بعد پیور فوڈ کے بارے میں بتائیں کہ کیا کھانا ہے، کیا کتنا اچھا ہے. جس طرح ہم نے پڑھا کہ اجوا کھجور جو ہے وہ جادو کا علاج ہے. ہم نے پڑھا بلیک سیڈ بہت اچھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ونیگر از ویری گڈ فوڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں میں بتائی، سو ہی واز پیوریفائنگ اس. ہاؤ؟ sometimes physically, sometimes spiritually, sometimes emotionally, right? We all need that purification. تو حضرت ابراہیم کی دعا تھی کہ اے اللہ، ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو پیوریفائی کر دے، جو ان کو صاف کر دے، جو ان کو کلینز کر دے. پیوریفیکیشن کریکٹر کی بھی ہوتی ہے، رائٹ؟ جس طرح ہم نے مورلز کی بات کی، پیوریفیکیشن سوسائٹی کی بھی ہوتی ہے کہ جب کچھ گناہ سوسائٹی میں عام ہو جائے، جس طرح ایک شخص دوسرے کو قتل کرنے لگ جائے، تو سوسائٹی کو پیور کرنے کے لیے قاتل کو، جس شخص نے قتل کیا ہوتا ہے، اسے مارنا ہوتا ہے، رائٹ؟ دس از پیوریفیکیشن آف سوسائٹی، تاکہ سوسائٹی میں امن رہے، سکون رہے. اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹنے ہوتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ یہ والی حرکت نہ کرے، تاکہ لوگوں کو اسے دیکھ کے عبرت آئے کہ یہ والے کام نہیں کرنے. پیوریفیکیشن آف انر سیلف بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی دل بھی بہت برا ہو جاتا ہے، بہت گندا ہو جاتا ہے، دل میں بڑے برے خیالات آنے لگ جاتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، ہم بڑے اچھے کام کرنے لگ گئے ہیں، ہم تو سر پہ اب دوپٹہ بھی پہن کے رکھتے ہیں، اور فلاں جو عورت ہے نا جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، وہ تو بڑی بری عورت ہے.
یہ ساری پیوریفیکیشن ہمیں ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے، اسپیشلی دل والی پیوریفیکیشن. جب ہمارے اندر یہ خیال آئے چونکہ میں قرآن پڑھنے لگ گئی ہوں نا تو میں سب سے بہتر ہو گئی ہوئی ہوں، تو ہمیں خود کو صاف کرنا ہوگا. چونکہ میں قرآن سکھانے لگ گئی ہوں تو میں سب سے بہتر ہو گئی ہوں، ہمیں خود کو صاف کرنا ہوگا. میرے سر پہ دوپٹہ آ گیا تو میں سب سے بہتر ہو گئی ہوں، جو دوپٹہ نہیں لے رہے تو ہمیں خود کو صاف کرنا ہوگا. ہر پیوریفیکیشن سے ہم خود کو جب صاف کرتے ہیں، خود کو کلینز کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے یزکیہم. اور ہم کس طریقے سے صاف کرتے ہیں؟ جس طرح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے جس کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہے. مکمل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. حضرت ابراہیم اپنی دعا کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس مکمل اختیار ہے، اللہ تعالیٰ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ میری دعا ہے. اور حکیم حکمت والا ہے تعالیٰ، آپ ساری حکمتیں جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے. کیا یہ دعا حضرت ابراہیم کی فوراً قبول ہو گئی تھی؟ بنی اسرائیل پر تو رسولوں پر رسول، پروفٹس آپ پروفٹس آتے جا رہے تھے، آتے جا رہے تھے، آتے جا رہے تھے، اور یہاں ہزاروں سال گزر گئے تھے اور کوئی رسول نہیں آیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، ہزاروں سال بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، رائٹ. اچھا جی، اب کچھ بڑے مزے کی بات. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج کے سفر پہ گئے اور آسمانوں میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مشابہت، میری فیچرز جو ہے نا وہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں. اور اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم جس طرح حضرت ابراہیم کے فٹ سٹیپس تھے، ایگزیکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پاؤں اسی طرح کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فٹ سٹیپس ایسے ہی ہیں. تو نیکسٹ ٹائم آپ وہاں جائیں تو اس کو ایک کلوز آبزرویشن سے دیکھیں، کیونکہ وہ پاؤں کے نشان آپ کو یاد دلائیں گے حضرت ابراہیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیچرز کس طرح کے تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں تورات میں بھی آتا ہے کہ ہی واز دا ون ود براڈ شولڈرز. ان کے لانگ بلیک تھک بال تھے جو کہ ان کے شولڈر تک آتے تھے، اور ان کی جو داڑھی تھی اس میں ہلکے ہلکے وائٹ بال تھے اور ڈیپ بلیک آئیز تھی. So this was Prophet Ibrahim, اور Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم resembles Prophet Ibrahim. پھر Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ I am the supplication of my father، میں اپنے باپ کی دعا ہوں. اور کون سے باپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور میں خوشخبری ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی، بیکاز عیسیٰ علیہ السلام نے جب بھی اگلے پروفٹ کا ذکر کیا تو that was Prophet محمد، اور وہ اسی طرح خوشخبری ہے حضرت عیسیٰ کی. اب اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں کرنے کے بعد ہمیں بتا رہے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. یہود تم بار بار کہہ رہے تھے کہ ابراہیم تمہارے باپ ہیں، تم ابراہیم کا طریقہ فالو کر رہے ہو، تم ان کی اولادوں میں سے ہو، تم بنی اسرائیل ہو، رائٹ. وَمَن يَرْغَبُ، اور جو کوئی منہ موڑے گا، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے یہ کہ وہ بہت بے وقوف ہو. آپ کو یاد ہے شروع کی آیتوں میں یہود کسی کو بیوقوف کہہ رہے تھے؟ کس کو کہہ رہے تھے؟ صحابہ کرام کو. یس. اور اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں ابھی؟ یہود کو. یہود کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کوئی ملت ابراہیم سے منہ موڑے گا وہ سوائے بے وقوف کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہی از اے اسٹوپڈ پرسن، رائٹ. اب اسٹوپڈ کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جو اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرتا ہے. بے وقوف وہ ہوتا ہے جو سوچنا سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، جو بس دوسروں کی عقل سے چلتا ہے. آج میں گئی تھی، میری بہن مجھے یہ بات بتا رہی تھی، وہی سچی ہوگی. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنا کوئی علم نہیں رکھتا، یہ بس لوگوں کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے. یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کو لوگ بڑا ایزیلی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ اکثر دکاندار کے پاس جائیں تو کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں اتنے لوگوں کو بیوقوف بنا لیا، کہ میں نے ان کو ایزیلی مینیپولیٹ کر لیا. بات کچھ اور تھی، بات میں نے کچھ اور بتا دی. اس طرح گھروں کی پالیٹکس میں بھی چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف بے وقوف شخص ہی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے رخ موڑ سکتا ہے. عقل مند شخص ایسا نہیں کرے گا.
کیونکہ عقل مند شخص جان لے گا کہ دس از دا رائٹ وے، یہ صحیح راستہ ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے اس کو چن لیا ہے، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، اس دنیا میں، ہی از دا چوزن ون۔ یہود کو لگتا ہے کہ یہود آر دا ون جس کو اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں نے تمہیں چوز کیا ہے، بٹ اصل میں دا چوائس واز ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا۔ جو اصطفیناہ کا ورڈ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی پیورٹی کی وجہ سے چوز کرنا، رائٹ؟ جس طرح آپ گولڈ خریدتے ہیں تو گولڈ کی پیورٹی ہوتی ہے نا، یہ اس میں 97% ہوتا ہے، اس میں 92% ہوتا ہے، دے آر ڈفرنٹ پیورٹی کے لیول۔ تو کسی کو اس کی پیورٹی کی وجہ سے چوز کرنا ہوتا ہے اصطفیناہ۔ اور اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے اس کی، بلکہ ایک یہ مطلب ہے اور دوسرا یہ، یعنی اٹس اے پارٹ آف اٹ، کہ جس نے چنا ہے اس نے اپنی مرضی سے چنا ہے، اس کو کسی نے رائے اور مشورہ نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو چنا ہے ابراہیم کی پیورٹی کی وجہ سے، میں نے ابراہیم کی سلیکشن کی ہے، اصطفیناہ فی الدنیا، دنیا میں میں نے ان کی چوائس کر لی، ہی از دا چوزن ون، ان کو میں نے امام بنا لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ صالحین کے ساتھ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر آپ نے انعام کیا ہو۔ تو اس میں سب سے پہلی کیٹیگری تھی رسولوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، اینڈ the last one was صالحین۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ آخرت میں صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم تو رسول تھے، ان کو تو رسولوں کے ساتھ ہونا چاہیے، ہے نا؟ لیکن میم وہ سارے بھی اندر موجود ہوں گے نا، رسول، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یا بٹ ہر ایک کا ایک کیٹیگری ہوگی نا، ہر ایک کا لیول ہوگا جنت میں، رائٹ؟ جی رائٹ؟ یہاں پر بات یہ ہے کہ جو والد ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہی سو کنسرنڈ اباؤٹ ہز کڈس، کہ وہ اپنے اس آخری شخص کے ساتھ جو اسلام کی طرف آیا ہوگا، جس نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہوگا، اس کے ساتھ بھی ہوں گے۔ ہی ول بی امنگ صالحین، یعنی وہ ان کے ساتھ ہوں گے، وہ آخری شخص جو جنت میں آئے گا ان کے ساتھ بھی ہوں گے۔ مس سائرہ، اور اس کو ایک دفعہ پھر ذرا تھوڑی سی ایزی لفظوں میں بتائیں، میں کنفیوز اوکے کر گئی۔ اوکے، دیکھیں حضرت ابراہیم اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، یہ ہمیں حدیث بتاتی ہیں، رائٹ؟ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہیں صالحین میں سے ہوں گے، یعنی صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابراہیم ہر اس شخص کے ساتھ ہوں گے جو جنت میں آئے گا اور اس کا سب سے لوئسٹ رینک ہوگا، صالح میں، نیک لوگوں میں آئیں گے، رائٹ؟ لیٹ می میک اٹ کلیئر۔ دیکھیں ہمارے پاس کیٹیگری ہے، کچھ لوگ ہوں گے جو جنت کے بہت اعلیٰ درجے پر ہوں گے، کچھ لوگ اس سے کم، کچھ لوگ اس سے کم، کچھ لوگ آخری درجے، یعنی وہ لوگ ہوں گے جو نیک لوگ ہوں گے، رائٹ؟ کیا جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ صرف اپنی فرسٹ کیٹیگری، سیکنڈ کیٹیگری کی کیئر کرتے ہیں بچوں کی؟ جو بچے بیمار ہوتے ہیں، جو وہ بچے سب ٹھیک نہیں ہوتے، کیا ان کی سب کی کرتے ہیں نا؟ تو والد ہے نا، وہ کیئر ٹیکر ہیں، ہی از دا ابیکم ابراہیم، ہمارے فادر ہیں، سو ہی ول میٹ اینڈ گریٹ ایوری ون ایون دا صالحین، وہ صالحین کے ساتھ بھی ہوں گے، اوکے؟ وہ ہر اس شخص سے جو دین کی طرف آئے گا اور جس کو جنت ملے گی، وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد ہماری جزاک لاسٹ اللہ۔ آیت آ جاتی ہے، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا اللہ کے ساتھ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا، اِذْ قَالَ لَهُ، اس کو، رَبُّهُ، اس کے رب نے، اسلم، سبمٹ۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا نا سبمٹ، تمہیں یہ کرنا ہے، تو وہ کہتے تھے قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں مان گیا، اوکے آئی سبمٹ فار اللہ۔
رب العالمین کے لیے میں نے سارا کچھ دے دیا، میں نے سب کچھ سبمٹ کر دیا. اچھا ماں باپ کو چھوڑنا ہے، اوکے ڈن. آگ میں جانا ہے، ڈن. اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے، ڈن. بیٹے کو قربان کرنا ہے، ڈن ڈن. سبمٹ. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب بھی اس کو اس کے رب نے کہا کہ اپنا آپ سپورٹ کر دو، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا اوکے سرنڈرڈ، میں نے سب کچھ سرنڈر کر دیا، میں نے سب کچھ دے دیا. کس کو؟ لرب العالمین، رب العالمین کو. یہ جو ہوتا ہے نا سبمیشن کرنا، یہ جو ورڈ ہے اسلم، جو ہم سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے. اسلم ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز پر سبمٹ کرتے ہو اور آپ اس چیز کو لے کر سکون میں ہوتے ہو. رائٹ؟ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے لیکن آپ اللہ کے ساتھ سبمیشن کر چکے ہو اور اب آپ خوش ہو، اب آپ سکون میں ہو، آپ کو کوئی بے چینی نہیں ہو رہی. رائٹ؟ آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اپنا ڈریس کوڈ ایسا رکھنا ہے کہ وہ ٹائٹ نہ ہو، وہ سی تھرو نہ ہو. اب دنیا جیسے مرضی کپڑے پہنے، آپ نے جس چیز پر اللہ کے سامنے سبمٹ کر لیا نا، آپ اس سے نہیں ہلیں گے. اور پھر ایسے لوگوں کو دیکھ کر جن کے کپڑے پھنسے ہوئے ہیں، جن کے کپڑے شارٹ ہیں، جن کے کپڑے سی تھرو ہیں، آپ کو کوئی خوشی نہیں ہو رہی. مطلب یو ڈونٹ وانٹ کہ آپ اپنے طریقے کو بدل لو. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا سبمٹ کر دو تو انہوں نے کہا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، فوراً مان گئے، سبمشن کر دی کہ اوکے. جب ہم اپنی زندگیوں میں کچھ فیصلے کر لیتے ہیں دین میں آنے کے بعد کہ یہ کام میں نہیں کروں گا نا، پھر اس پر دل کی تسلی اور خوشی ہو جانا اسلم ہوتا ہے کہ اب میں نے یہ کام سوچ لیا نا، میں یہ کام نہیں کروں گی تو اب میں نہیں کروں گی. ساری دنیا کر رہی ہے تو کرتی رہے، کیونکہ میں نے کیا کر لیا؟ اسلم. آئی ہیو سبمٹڈ مائی سیلف ٹو اللہ، میں یہ کام نہیں کر رہی ہوں. اب دیکھیں اس کلاس کو لیتے ہوئے نا ہم سب کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، ہم دین کی باتیں کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کریں، ہم رسول کی بات کریں، ہم فوراً مان جائیں ہاں آج سے میں یہ بھی چھوڑ دوں گی، آج یہ بھی چھوڑ دوں گی. بٹ دا ریئل ٹیسٹ کم when we are outside the مسجد، جب ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، مسجد سے باہر آتے ہیں، مالز میں جاتے ہیں، شادیوں پہ جاتے ہیں، تب ہمارا اصل ٹیسٹ آتا ہے. تو جب ہم ایک بار کہہ دیتے ہیں نا اسلم، تو ہم کہتے ہیں مان گیا. اب ہم خوشی سے مانیں گے اس بات کو، اب ہم کسی طرح کا اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کریں گے. اوکے اس کو ہم یہاں بھی لکھ دیتے ہیں ٹو بی ایٹ پیس ود یور سبمیشن. ہاں جی، اب آئی فاطمہ کی بات کہ ہم ان کی اولاد کیسے ہیں. بیکاز ہی از آور فادر، ہی از دا فادر آف دا نیشنز، ہی از دا لیڈر. اور جب ہم کسی لیڈر کی لیگیسی پہ چلتے ہیں تو وی بیکم دیئر کڈس، وی بیکم دیئر جنریشن، ہم ان کی نسل میں آ جاتے ہیں. رائٹ؟ اسی لیے اوکے، جزاک ہم اللہ خیر. انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی پڑھیں گے. حضرت ابراہیم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں ابیکم ابراہیم، تمہارے فادر ابراہیم. ایک منٹ، میرا پین رک گیا. میرے پین نے انکار کر دیا لکھنے سے. ابیکم ابراہیم، یور فادر ابراہیم. بیکاز آپ جب جس کی لیگیسی فالو کرتے ہو، جس طرح ہم کیا کہتے ہیں قائد اعظم کو بابائے قوم، کیا وہ ہمارے فادر ہیں؟ نہیں، نہیں. وہ جو لیگیسی ہے اس کو جب آپ لے کے چلتے ہو اور جو لیگیسی میں سب سے پہلا شخص کھڑا ہوتا ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے. اسلام کی لیگیسی میں سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوا دیٹ واز ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اپنے والد کو روکا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی مدر کو روکا کہ جو آپ کر رہی ہیں غلط کر رہی ہیں، اور جو اپنی فیملی کو لے کر دوسری جگہ چلے گئے، اور جنہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے ایک اکیلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے تب تک، ان کو مکہ میں چھوڑ دیا. کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ کا گھر آباد کر سکیں.
کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ جزاک اللہ خیر. مجھے مس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں. آزر. سوری. یہ میں نے لکھ دیا آزر. اچھا الف مدہ زیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. جی الحمدللہ ہماری تلاوت بھی مکمل ہو گئی. آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے، کوئی پوائنٹ ہے؟ مس جی بچے. جو یہ پوائنٹ ہے ابراہیم علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے، سو اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا تھا جو ہم نے پڑھا تھا، لائک آئی تھنک اٹ واز واقعہ معراج. اس میں جب نبی